خراسان کے ایک بادشاہ نے سلطان محمود سبکتگین کو، جو کہ کسی عرصے میں خراسان کا بادشاہ رہ چکا تھا، اسے خواب میں دیکھا۔ وہ بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ سلطان محمود سبکتگین زمین کے نیچے قبر میں ہے، لیکن اس کی ہڈیاں، اس کا جسم گل سڑ چکا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سارے منظر کو، سارے ملک کو، ساری بادشاہت، ساری سلطنت کو وہ دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے آ کر اپنے محل میں دانشوروں سے، جو کہ تعبیر کرنے والے لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، مجھے یہ خواب آیا ہے۔ تو دانشور اس خواب کی تعبیر دینے سے قاصر رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو محل میں ایک درویش بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ سلطان محمود سبکتگین وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے بھی یہاں پر حکومت کی تھی، اور جہاں پر میں نے حکومت کی تھی آج یہاں پر کوئی اور حکومت کر رہا ہے۔ یہ واقعہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان جس زمین کو کہتا ہے کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، جس کا وہ مالک بن کر بیٹھتا ہے، ایک دن اسی زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی اور قبضہ کر لیتا ہے، اور اب وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، حالانکہ اس کی بھی نہیں رہتی۔ ایک دن وہ بھی چلا جائے گا، لیکن نام اسی کا زندہ رہتا ہے جو کوئی خیر کا کام کرتا ہے اس دنیا میں، اچھا کام کر جاتا ہے، اس کا نام زندہ رہ جاتا ہے۔ نوشیروان عادل کا نام زندہ ہے اس کی اچھائی کی وجہ سے، اس کی خیرات کی وجہ سے، اس کے عدل اور انصاف کی وجہ سے۔ نبیوں کے نام زندہ ہیں ان کی اچھائی کی وجہ سے، ان کے اچھے کام کرنے کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کے نام عبرت کے طور پر زندہ رہتے ہیں، جیسے فرعون ہے، اس کی برائی کی وجہ سے اس کا نام زندہ ہے۔ نمرود کا نام، حامان کا نام، شداد کا نام، ابو جہل اور ابو لہب کا نام زندہ ہے، تاکہ ان سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ مطلب کہ نام اسی کا زندہ رہتا ہے جو اس دنیا میں اچھائی کر کے جائے، اور جو یہاں پر اچھا کام نہیں کرتا، جو برائی کو پھیلاتا ہے، اس کا نام کبھی بھی زندہ نہیں رہتا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم اس دنیا میں جب رہتے ہیں تو اسے ہی کل کائنات اور اسے سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ یہ 5 چیزیں تمہارے پاس ہیں، آج ہیں، کل نہیں ہوں گی۔ تو اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے سے پہلے آپ اس کی قدر کر لیں، اسے غنیمت جان لو کہ یہ جو جوانی ہے یہ آج ہے آپ کے پاس، یہ ہمیشہ نہیں رہنی۔ 40 سال کے بعد آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس جو صحت ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ چل سکتے ہیں، آپ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، آپ سونگھ سکتے ہیں، آپ کسی چیز کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں، تو یہ صحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں تو اس کی قدر کر لیں۔ اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیشہ صحت نہیں رہے گی، تندرستی 1000 نعمت ہے، اس کی قدر کرنا سیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس جو مال ہے، جو کچھ بھی ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسے ہم غنیمت جانیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مفلس ہو جائیں، ہم غربت کے دائرے سے بھی نیچے چلے جائیں، ہمارے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی چیز ہے، اسے ہم خیر کے کاموں میں خرچ کر لیں، اس کی قدر کریں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بور ہو جاتا ہوں، وہ بور اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو آج فرصت کے اوقات کو، اس سے پہلے کہ ہم مصروف ہو جائیں، تو مصروف ہونے سے پہلے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں ان فرصت کے اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ وقت ہمیشہ اسی طرح نہیں رہے گا، یہ جوانی ہمیشہ اسی طرح نہیں رہے گی۔ آج ہم بہت سا وقت اپنی اسکرین پر گزار دیتے ہیں، یا ایک جگہ پر بلا وجہ بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں قدر نہیں ہوتی، لیکن یہ وقت ہمیشہ اس طرح نہیں رہنا۔ اور زندگی کو
موت سے پہلے غنیمت جانیں، زندگی کی قدر کر لیں۔ یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے یہ ایک بار ملی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنی۔ اگر ہمارے پاس یہ اتنی قیمتی چیزیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔